اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں ڈورے باندھنا اور کڑے پہننا کیا یہ جائز ہے؟ کڑے پہننا سکھ مذہب کے اندر وہ جائز ہے ان کے لیے، اور وہ ان کا مذہب ہے، ان کو ماننا بھی چاہیے۔ اور ہاتھوں میں جس طریقے سے ڈورے باندھے جاتے ہیں گیرو کلر کے، جنہیں چشتی کلر بھی کہتے ہیں، وہ کلر جو ہے غیر مسلموں میں اس طریقے کے ڈورے جو ہیں باندھے جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں نے بھی جو ہے اس کو باندھنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے نوجوان اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنے رہتے ہیں اور جو ہے اس طریقے کے ڈورے جو ہے ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی مسئلے کے تحت حضرت علامہ مولانا تقی احمد صاحب نے اپنی کتاب مزارات پر حاضری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دھات کا کوئی کڑا پہننا مرد کے لیے ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے ہی ہاتھوں میں لال پیلے ڈورے باندھنے کا رواج غیر مسلموں میں تھا۔ ان کے تیرتھ استھانوں پر ان کے سادھوؤں اور بابا لوگ تیرتھ یاتریوں کے ہاتھوں میں ڈورے باندھتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں میں مزارات کے مجاوروں نے بھی کچھ دنوں سے یہ سب کام شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کی نقل کرنے اور ان کی مشابہت سے دور رہیں اور لال پیلے ڈورے ہاتھوں میں نہ بندھوائیں۔ ہاں، کوئی معتبر پڑھا ہوا ڈورا یا تعویذ اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو جائز ہے، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت اور نقل نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے ڈورے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت نے فرمایا وہ جو ہاتھ کے ڈورے ہیں وہ غیر مسلموں کے تیرتھ یاتراؤں پر ان کے بابا لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں باندھتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے۔ لیکن تم کیوں باندھتے ہو؟ تمہیں کس نے بتا دیا؟ کیا تمہاری شریعت کے اندر یہ چیز ہے جائز؟ لیکن نہیں، جائز نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے باندھو گے۔ کیوں کہ صاحب وہ کہو گے آپ کہ ہمیں مزار کے مجاور نے دیا تھا، مزار کے مجاور باندھ رہے ہیں۔ اجمیر شریف ہم گئے تھے تو یہ دھاگا کوئی ایسا ویسا تھوڑی ہے، اجمیر شریف کا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے میرے بھائی، اجمیر شریف کا دھاگا اگر ہے تو اگر اجمیر شریف میں کوئی حرام کام ہو رہا ہوگا تو میرے بھائی ذرا یہ بتائیے مجھے، اگر اجمیر شریف میں کوئی حرام چیز بک رہی ہے تو کیا وہ اجمیر شریف کی وجہ سے حلال ہو جائے گی؟ وہ حرام چیز ہے تو کیا وہ مقدس جگہ ہے، وہ اللہ کی ولی کی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ کی وجہ سے کیا حرام چیز حلال ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گا نا۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اجمیر شریف کا دھاگا ہے یا کلیر شریف کا دھاگا ہے؟ یہ کوئی ایسا دھاگا تھوڑی ہے میرے بھائی، دھاگا کہیں کا بھی ہو وہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے پہننا۔ ایسے ہی ہاتھوں میں نوجوان کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے صاحب؟ بہت لوگ شوق میں پہنتے ہیں، بہت لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے درد کا ہے، ہمارے ہاتھ میں درد تھا تو کسی نے جو ہے پہننے کے لیے دیا ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے پہننا۔ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اس کے اندر شفا نہیں ہو سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے یہ کڑا پہن لو تو آپ کے ہاتھ کا درد ختم ہو جائے گا یا پیر کا درد ختم ہو جائے گا، اور اس کے پہننے کے بعد بھی درد ختم نہ ہو، پھر کیا ہوگا آپ بتائیے؟ آپ گناہ گار بھی ہو گئے اور درد بھی آپ کے ہیں۔ تو میرے بھائی، درد کو شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے نا۔ آپ کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور شفا کی امید بھی آپ اسی کی ذات سے رکھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود عقل سے سوچیں، جب شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے تو حرام کام کر کے کیوں ہم جو ہے شفا کی امید رکھیں؟ کیوں نہ ہم جائز طریقے سے کریں اور اس کی ذات سے ہم شفا کی امید رکھیں؟ تو دیکھیے، مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے میں بہت آگے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے تھے جو کفار مکہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان مشرکوں کی مشابہت ہو جائیں۔ تو غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسے کام کرے گا،
تو کل روز محشر اس کا حشر، اس کا فیصلہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے میں بہت خوش ہوتے ہیں، ان جیسا کام کرنے میں بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے مذہب کے اندر وہی چیز جائز ہو تو اس کو نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں اتراکھنڈ کے اندر، ہمارے یہاں پر ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے جو پہاڑ کے اندر اڑی جاتی ہے، جس کو پہاڑی لوگ اوڑھتے ہیں، یہاں کا کلچر ہے وہ۔ غیر مسلم جو ہیں یہاں پر ہمارے پہاڑی بھائی ہیں، وہ لوگ اوڑھتے ہیں، پہاڑ کا کلچر ہے تو وہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کی برائی مذمت نہیں کرتے، لیکن ہمارے مومن بھائی اپنی ٹوپی کو چھوڑ کر اس ٹوپی کو بہت شوق سے اوڑھتے ہیں۔ اور اگر جو ٹوپی اسلام کے اندر ہے، اگر وہ ٹوپی وہ اوڑھتے ہوتے تو پھر ان کو وہ ٹوپی اچھی لگنے لگتی۔ ابھی جو اپنی ٹوپیاں ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن جو ان کا کلچر ہے ان کو اوڑھتے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی سے اس کو اپناتے ہیں، اور جو ٹوپی اسلام کے اندر ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا کلچر ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی اس کو بہت خوشی سے اپناتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے کرتے ہوئے، اور جو چیزیں اپنے مذہب کے اندر ہیں ان کو کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ اور سنی پکے ہیں، سچے مسلمان ہم ہی ہیں، نبی کے سب سے زیادہ ماننے والے، محبت کرنے والے بھی ہیں، اور کام وہ جن سے نبی نے منع فرمایا کام وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ مکمل محبت نہیں ہے آپ کی، یہ ادھوری محبت ہے۔ تو میرے بھائی کسی بھی دھات کی ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشا کی جائز ہے، جو علماء فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی انگوٹھی نہیں پہننا ہے۔ لیکن بہت سارے جو بابا لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، اور کہو تو کہتے ہیں صاحب ہم طریقت والے ہیں۔ یہ شریعت کی بات نہیں، یہ طریقت کی بات ہے، طریقت میں یہ جائز ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور انہی کو ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام طریقے کی خرافات اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم کا راستہ چلائیں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔